انسان جو بنتا ہے نا وہ صفات سے بنتا ہے. انسان کے اندر صفات نہ ہو یہ کسی کام کا نہیں ہے. اس میں جانور کی خاصلتیں ہو یہ کسی کام کا نہیں ہے. پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن انسان وہ ہے جو صفات سے مالا مال ہوتے، جس کو اللہ صفات سے نوازے. صفات کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان ایمان کی ترقی کی فکر لگتا ہے. یہ پہلی صفت ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جائے، روزانہ اس کا ایمان بڑھتا رہے. بالفرض ایمان انسان کا ایک حال میں نہیں رہتا. ایمان کی دو قسمیں ہیں. ایک نظریاتی ایمان ہے جس کو کہتے ہیں عقائد کا ایمان، یہ اپنے حال پر برقرار رہتا ہے، اس کے اندر کمی نہیں آتی. اور اس کے اندر ایک سود بھی کمی آ گئی تو بندہ کفر میں چلا گیا، کافر ہو گیا. یہ وہ عقائد والا ایمان ہے. ایک ایمان ہے عملی ایمان، انسان عمل کرتا ہے اس کا ایمان ترقی پر چلتا ہے، بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے ایمان کے اندر. عمل چھوڑتا ہے ایمان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس کہ ایمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کمزور بھی ہو جائے یہ کفر میں نہیں جاتا. گناہگار بن جاتا ہے انسان لیکن کفر میں نہیں جاتا. ایمان انسان کی کیا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا ہے. بلکہ میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہر روز تازہ رہے، ہر روز ایمان کی بلندی ہو، ایمان ہمارا عروج پر چلتا رہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پہ ہم غور کریں، حیات الصحابہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ صحابہ کیا تھے، ایمان لانے کے ساتھ کیسی کیفیت، اور ساری زندگی ایمان کیسے بڑھتا رہا. صحابہ کو کیسے ایمان کی فکر دی کہ ایک صحابی نے جب کلمہ پڑھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایمان کو چھپاؤ. کیا فرمایا جب حق کلمہ پڑھا چھپانے کی کیا ضرورت ہے. میں سارے عام جا کے مکے میں نعرے لگانا شروع کیا اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا شروع کر. یہ مکے کے لوگ اگر ٹوٹ پڑے، مار پیٹ شروع ہوئی، لیکن وہ ایمان کا جذبہ ایسا کہ کیسے چھپایا جائے، یا ایمان کتنا بڑھ رہا ہے. یعنی ہر صحابہ کی زندگی میں دیکھیں ان کا ایمان بڑھتا گیا. موت کے وقت حتیٰ کہ صحابہ کو سولی پہ چڑھائے جا رہے تب بھی ایمان پرواز بلند ہو رہی. ایمان ایک صحابی کو جب سولی پہ چڑھایا اور رونا شروع کیا، یہود نے تانا دیے کہ موت کے ڈر سے، فرمایا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں، رونا اس بات پہ آ رہے کہ میری ایک جان ہے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی، میں اللہ پہ ہزاروں کو رونا تو اس بات پہ آ رہے کہ میری ایک جان ہے. تو صحابہ کا ایمان کس چیز سے بڑھا اور کیسے فکر رہی؟ تو صحابہ کی زندگی صفات بنی کیسے بنی کہ ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا رہا صحابہ کا. صحابہ نے کیا کیا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ. 13 سال اللہ نے کسی حکم کو نازل نہیں کیا، لیکن 13 سال کا عرصہ جو ہے صحابہ نے اس ایمان پر محنت کی، بنیاد پر محنت. میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم بنیاد ہماری کھوکھلی ہو چکی ہے، ہمیں بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا. کیونکہ انسان کا جو ایمان بنے گا وہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے بنے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوگا، ایمان کی تجدید ہو. آج میں اور آپ ہماری کمزوری کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے. انسان ایک عمارت بناتا ہے، جب اس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے تو وہ عمارت پائیدار ہوتی ہے کہ کمزور ہوتی ہے؟ کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے. بنیاد ہماری کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا، آپ صحابہ نے کیا 13 سال میں صحابہ کی وہ بنیاد بنی گئی، صحابہ کا وہ ایمان بنا. جیسے حکم آنا شروع ہو گئے پھر سب چیزیں قربان کرنا آسان ہو گئی. ایک عورت، ایک صحابیہ ہے، کیا جذبہ ہے، وہ کھیتوں کے اندر غالباً، اور اس ٹائم پردے کا حکم نہیں تھا کہ پردہ کرو. جیسے اللہ نے قرآن کو نازل کیا کہ عورتوں پر اللہ نے پردہ فرض کر دیا، اب وہ کیا، وہ ایمان کس بلندی پر ہے. اپنے بیٹے کو بیچتی کہ جاؤ گھر سے کوئی چادر لے کر آؤ، یہ نہیں کہ اب گھر چلی جاؤ پھر آئندہ جب گھر سے باہر نکلو پردے میں نکلا کرو، چادر اوڑھ کے نکلا کرو، نہ، بچے کو بھیجاؤ گھر سے چادر لے کر آؤ. صحابہ کا کیسا ایمان تھا، صحابیات کا کیا ایمان تھا، مستورات کا کیا ایمان تھا، کیا ایمان کا لیول تھا. کیوں کہ صحابہ کی بنیاد مضبوط. میرا اور آپ کا ایمان کس سطح پر ہے؟ ہم کتنا لا الہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا اس کلمے پر محنت کرتے ہیں، کتنا اس کلمے کی دعوت دیتے ہیں، کتنا تنہائی میں اس کلمے کا یقین اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری عبادت کروں. کہ کہاں ہے ہمارا یقین؟ تو بنیاد
بنانے کے لیے, ہماری کمزوری دور کرنے کے لیے اس کی ایک دعوت بھی دینی پڑے گی, کثرت سے ذکر کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی. اللہ کی ذات عالی کا کامل یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے, اس کے لیے مراقبات بھی کرنے پڑے گی. کیا کرنے پڑے گی؟ مراقبات کرنے پڑے گی کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین بن جائے. اس پر اللہ کی ذات پر توکل بھی کرنا پڑے گا. توکل اس کا نام نہیں کہ اسباب ہو, توکل اسباب اختیار کرنا یہ حکم ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے, لیکن توکل کا اور ایمان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندے کے پاس اسباب بھی نہ ہو, کہ اس کی نگاہ اللہ پر جاتی ہے, مخلوق پر جاتی ہے. یہاں اس کا امتحان ہے, جب پتہ چلے گا کہ تو تیرا ایمان کتنا بنا. اب ہم کیا, ہمارا ایمان کمزور ہے, اگر ہم پر حالات آتے ہم بھیگ جاتے ہیں. بڑے کمزوری کی حالت میں اس وقت امت چل رہی ہے. یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ ہم پر اب وہ آزمائش نہیں ہے کہ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبتیبی ریت پر لٹایا گیا, سینے پر پتھروں کی چٹانیں رکھی گئی, اور زبان پہ کیا, احد احد, اور یہودی تانا دیتے کہ چھوڑ دے اس کلمے کو, چھوڑ دیا جائے گا. فرمایا نہیں, کیسے چھوڑ دوں, وہ احد احد تانا دیا کہ تو اتنا احد احد کرے, تیرا رب تیری مدد کیوں نہیں کر رہا. بلال حبشی رضی اللہ کو کیا ایمان, یہ نہیں کہ ان کے اس تانے سے, یعنی شیطان اور انسان وسوسہ دیتے ہیں نا, یہ ایمان کی آزمائش ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا میرا اللہ تو میری مدد کرتے, لیکن اللہ مجھے آزما رہے. یہ بلال کے زبان کے الفاظ ہیں, ان کے دل کے الفاظ. اب صحابہ کیا تھے؟ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے, لہٰذا ہم ایمان کی دعوت بھی دیں, ایمان پر عملی طور پر محنت بھی کریں, اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ چاہے گا تو غیر سے ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو غیر سے کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں ہے, اس کے لیے عملی مشق ہونی چاہیے, عملی محنت ہونی چاہیے. کسی وقت ہم پر حالات آ گئے, نگاہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اللہ آزمائے گا. اللہ نے صحابہ کو آزمایا ہے, انبیاء علیہ السلام کو آزمایا. حالانکہ انبیاء تو پاک ہستی ہے, انبیاء سے تو گناہ نہیں ہوتا. انبیاء انسانوں میں اعلیٰ انسان ہے, اعلیٰ, انبیاء جیسا کوئی نہیں ہے. انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسانیت ہے وہ انبیاء کے ایک پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اتنے اعلیٰ اللہ نے نبیوں کو پیدا کیے. جب اللہ نے ان کو آزمایا ہے, ہر نبی کو اللہ نے آزمایا, تو ہم ایمان پر چلیں گے, ایمان کی محنت کریں گے, ایمان کو سیکھیں گے. کہ اللہ ہمیں نہیں آزمائے گا, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن جب آزمائش آئے گی تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ثابت قدم رہنا. اللہ ضرور کہتے تمہیں ضرور آزماؤں گا, مال لے کر بھی, مال کو لے کر بھی آزماؤں گا, صحت دے کر آزماؤں گا, صحت لے کر آزماؤں گا. محترم ساتھیوں, جب آزمائش آ گئی تو پھر اللہ نے خود اس آیات کے اندر ایک نقطہ بھی بیان کیا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب میری مدد حاصل کرنا کس چیز سے؟ صبر سے اور نماز سے. ہائے 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 ہائے. تو ایمان کے بعد آزمائش کی بات کیا ہے؟ جب ایمان کی آزمائش آ گئی, اب کیا ہے؟ صبر اور نماز سے میری مدد حاصل کرنا. اب نماز سے تو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. صحابہ کی بنیاد مضبوط تھی. صحابہ کے سامنے جب نماز کا حکم آیا, جیسے اب معراج کی رات گزری ہے پچھلے ہفتے, تو کیا اسی معراج پر جب آپ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے, اس وقت اللہ اور اللہ کا لاڈلا رسول, تمام دوریاں ختم, جہاں فرشتوں کی رفتار ختم, وہاں سے بھی آگے حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہاں پر معراج پر تحفہ کیا دیے جا رہے ہیں. آپ کسی سیٹ کے پاس جاتے ہو, کسی اعلیٰ افسر کے پاس جاتے ہو, اگر وہ ہمیں تحفہ دیں, ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں افسر نے مجھے گفٹ دیا, تحفہ دیا. خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس امت کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ نے گفٹ دیا, تحفہ دیا. تو ہمارے پاس تو اس تحفے کی قدر نہیں, ہم تو اس کو بہت سمجھتے ہیں. ٹھنڈ ہو رہی ہے, ابھی نماز کا حکم آ گیا, جماعت سے نماز پڑھنی, ہم پہ کتنا بوجھ لگتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ میں معاف فرمائے. لیکن صحابہ, جیسے صحابہ کے آگے آپ علیہ السلام نے وہ تحفہ رکھا, بیان کیا کہ اللہ نے یہ انعام دیا, اللہ نے یہ تحفہ دیا, تو صحابہ کے چہرے پر مسکراہٹ, خوشی. وہ صحابہ ایسے خوش ہوئے اور نعرے لگانا شروع کیے کہ اے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہمیں مل گیا, اے ہائے اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا. ہماری اور آپ کی کیا کیفیت؟ کیونکہ ہماری بنیاد کمزور ہے. اب صحابہ کی بنیاد مضبوط. میرے پہ عرض کیا کہ بنیاد کمزور ہوگی, عمارت کسی بھی ٹائم گر سکتی. صحابہ کی بنیاد مضبوط, ہمیں بنیاد مضبوط کرنی پڑے گی, جب جا کے نماز کی ہمیں قدر بھی ہوگی.
وہ صحابہ کو جب نماز ملی تو صحابہ کا اللہ سے ویسی تعلق بنا ہوا، صحابہ کی بنیاد ایسی بنی ہوئی ہے، لیکن نماز سے اور کتنا قرب حاصل ہوا۔ ایک صحابی آتے فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے رات ایمان کے ساتھ گزاری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی دلیل پیش کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک طرف جنت آتی ہے ایک طرف جہنم آتی ہے، سامنے میرا اللہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے تک آپ نے ایمان کے ساتھ صبح، تو بتاؤ وہ نماز کیسے اللہ سے ملاقات بات ہو رہی کہ نہیں؟ تو صحابہ کا تو اور قرب بڑا، وہ دنیا بلا بیٹھتے تھے۔ ہم تو گرم، یہ ٹھنڈ کے موسم میں گرم بستر نہیں چھوڑتا ہوں، نوجوان مرد ہو پھر نوجوان بیگم ہو، یہ چھوڑنا یہ کتنی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں نا، وہ نرم نرم بستروں کو، گرم گرم بستروں کو، جوان جوان بیگمات کو چھوڑ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی، اب شادی بھی کافی ٹائم گزرا، وہ صحابی کی والدہ اپنے بہو سے پوچھتی ہے، فرمایا کچھ معاملہ نہیں ہے، فکر لگتی ہے کہ بچے کی شادی بھی بیوی کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتے، یہ مسئلہ پہنچتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو بلاتے ہیں، فرمایا بتاؤ کیا کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ دن کو دعوت پر، دن کو مزدوری پر، دن کو جہاد پر، رات کو مصلے پر۔ رات کو جب کھڑا ہو تو مصلے پہ وہی کیفیت جیسے وہ پہلے صاحب نے بیان کی کہ ایمان کے ساتھ رات گزاری۔ یا رسول اللہ جنت سامنے آتی ہے، جہنم سامنے ہوتی ہے، اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، نیت باندھ کے کھڑا ہو تو سلام پھر تو فجر کی اذان ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی کیسے آپ نماز کیسے مضبوط کی صحابت، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا کہ بیوی، نوجوان بیوی شادی ہوئی، اور لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ دماغ میں نہیں کہ میری شادی بھی ہوئی ہے، میری بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ یار سوچو تو صحیح ذرا کس قدر وہ محبت تھی۔ ہم تو بیوی کی خاطر خانقاہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، شب جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، تقاضے دین کے چھوڑ دیتے ہیں، اور صحابی کی کیفیت کیا ہے؟ سوچو ذرا اس بات کو۔ ہم اپنے ایمان کو دیکھیں اور صحابہ کے ایمان کو دیکھیں۔ ہم کہتے تھکے ہوئے، بیوی بچوں کے پاس سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، وہ صحابی آئے ہائے ہائے کیا ایمان ہے، کیا کیفیت ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت ہو تب بھی دلہن کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلا جا رہا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کیسے شہادت ہوئی کہ رات کو دلہن شادی ہوئی، کمرے میں داخل ہوئے، جہاد کا اعلان سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاد میں نکل گئے، جیسے کمرے میں داخل ہوئے نوی نوی دلہن کو چھوڑ کے، اس کو پوچھا بھی نہیں، کہا بس میں تو گیا اللہ کے راستے۔ تو کیا صحابہ کا ایمان ایسے تھا، اللہ کے ساتھ تعلق ایسے تھا۔ جو سب سے بنیادی وجہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان کی خوب ہمیں دعوت دینی ہے، خود اس کی مشق کرنی ہے ایمان کو بنانے۔ جب ہمارا ایمان بنے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، تو پھر ہمیں قدر آئے گی، پھر اللہ اپنے علم سے ہمیں نوازے گا، اپنے علم سے علم دے گا، اپنے حلم سے حلم دے گا، اللہ حکمت اور بصیرت دے گا، چلنے کا ڈھنگ دے گا، اپنے علم سے علم دے گا، اپنے حلم سے حلم دے گا، اللہ حکمت اور بصیرت دے گا، چلنے کا ڈھنگ دے گا، پھر انسان کا چلنا بھی عالمانہ ہوگا، سوچنا بھی عالمانہ ہوگا، حکمتانہ ہوگا۔ انسان اپنے خیالات مفروضوں کو بیان نہیں کرے گا، پھر وہ علم والی بات کرے گا کہ یہ کام میرے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، ناراضگی کا ذریعہ ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے یا طریقہ ہے، یا یہ میرے خاندان کا رسم و رواج ہے، اس کو تمیز ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب وہ اللہ کا عاشق ہو تو اللہ کے محبوب کا عاشق ہوگا، تو کیسے وہ دنیا کے رسم و رواج پر چلے گا؟ وہ محبوب کے طریقوں پہ چلے گا، اس کی شریعت پہ پورا چلے گا۔ اور کیسے پھر وہ اللہ سے غفلت میں رہے گا کہ جس رب کی ملاقات ہو رہی، جس رب کی زیارت ہو رہی ہے، نماز کے بغیر بھی وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا، اللہ کو ہی یاد کر رہا، دن ہو یا رات۔ تو پھر وہ اللہ کے لیے جس رب میں قریب سے وہ بات کرتا ہے، جس سے وہ ملاقات کرتا ہے، جس کے آگے وہ کھڑا ہوتا ہے، جس کی وہ دیدار کرتا ہے نماز کے اندر، پھر اسی کے بندوں سے بھی وہ محبت کرے گا، اس کی ہر مخلوق سے محبت کرے گا، پھر وہ کسی چیز کو حقیر نہیں جانے گا، پوری انسانیت کے لیے اس کے دل کے اندر ہمدردی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی جو مجھ سے محبت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے میرے بچوں سے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یا بولے گا کہ نہیں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے بچوں سے نفرت؟ بلکہ میری محبت
اور میری خوشنودی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ایک بندہ میرے بچوں کی خدمت کرے، اس سے محبت کرے، تو میں ویسے اس سے خوش ہوں گا. یہ فطرت ہے انسان کی. آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے، آپ کو 1 روپے نہیں دیتا، لیکن آپ کے بچے کو 100 روپے دے دے نا، آپ کے دل کے اندر اس کی بڑی قدر آتی ہے کہ دیکھو میرے بچے کو 100 روپے دیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کو یہ راز معلوم ہو جاتے ہیں، معلوم تھے صحابہ کو، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، تو اللہ کی کنبہ سے ان کو محبت، ارے انسانیت سے صحابہ کو محبت تھی. وہ کافر کے لیے بھی غمگین رہتے تھے اور اس بات کی فکر میں تھے کہ ہر انسانیت تک ہم پہنچے، اور اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے تھے. صحابہ کے دل میں وہ نہیں تھا کہ کسی مخلوق کو خوش کیا جائے، وہ اپنے رب کو خوش کیا جائے. اور غم اتنا انسانیت کا کیوں؟ کہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے. تو صحابہ اس کنبے کو، اللہ کے کنبے کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے پوری دنیا کے اندر نکلے، پھیل گئے. آگے سمندر آئے، امیر سے فرمایا جا رہا ہے کہ آگے تو سمندر ہے. امیر صاحب فرماتے ہیں کہ سمندر میں دوڑا دو گھوڑوں کو. اللہ نے سمندر پر صحابہ کے گھوڑوں کو دوڑایا اور ایک قطرہ پانی کا نہیں لگا، سمندر کو پار کر گیا، کیونکہ غم درد امت کا دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، کیونکہ پہلا نمبر مضبوط تھا صحابہ. محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام صفات سے مالا مال فرمائے. ان تمام صفات والی زندگی اپنانے کی اللہ پہلے ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، طلب نصیب فرمائے، ہمدردی نصیب فرمائے. یہ تمام صفات ہماری زندگی میں آ جائے اور ہماری زندگی اس صفات سے مزین ہو جائے. ہم اللہ کے دین کے دائی بنے، اللہ کی طرف بلانے والے بنے. آج خانقاہ میں ماشاءاللہ ساتھی ہے، خانقاہ اللہ کے دین کا کام کوئی نہ ہو تب بھی کام چلتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس کے بندوں سے محبت کریں، اس کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کریں، ہفتہ واری مجلس میں ساتھیوں کو لانے کی فکر کریں، ایک ایک ساتھی کو آؤ بھائی اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں بیٹھے. یہ کوئی کم بات نہیں ہے. فضائل اعمال کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہوئی ہے، مفہوم اس طرح سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کی آیاتیں نازل ہوئی. آئے ہائے، مفہوم اس طرح سے کہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے کہ اے نبی جی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کی نزول کے بعد فوراً اٹھے اور تلاش پہ نکلے کہ ایسے لوگ مجھے کہاں ملیں گے جن میرے رب کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس اپنی صبح شام بیٹا کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی تشریف لے گئے، وہاں صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی، اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول. خانقاہوں پہ اعتراض کوئی نہ کیا کرے، محبت کرے خانقاہوں سے. یہ وہ جماعت ہے جن کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے کہ جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ جماعت بیٹھی ہے. آپ علیہ السلام پوچھے کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کا ذکر کر رہے. پھر پوچھے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا ذکر. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی بدگمانی سے نہیں پوچھا، ابھی مجھ پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا، مجھے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس صبح شام اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کیجئے. آپ میں تلاش میں نکلا، آپ لوگ مجھے لے گئے، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زندگی میں ایسے لوگ آپ نے پیدا کیے جن کے پاس مجھے بیٹھنے کا حکم کیا جا رہا ہے. آئے ہائے ہائے. تو کم سے کم ہم کیا کریں؟ ہفتہ واری مجلس میں ساتھیوں پر محنت کریں، فکر کریں. اول چیز ہے فکر. یہ نہیں کہ ہماری تعداد بڑھے، تعداد سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم ذریعہ بنے لوگوں کا تعلق اللہ سے بنے، بھلے وہ ہمارے ساتھ نہ جوڑے لیکن اللہ کے ساتھ ہم جوڑ دیں. کسی کو نمازی بنا دیا، کسی کو ذاکر بنایا، کسی کو علم سیکھنے کا ذریعہ بنایا، کسی کو حافظ قرآن بنانے کا، یعنی مختلف شکلیں ہیں، مختلف اعمال ہیں. جس عمل میں جس کی تشکیل ہو گئی، جس عمل پر امت آ گئی، ثواب تو ملے گا نا. اللہ کتنا خوش ہوگا بتاؤ. آپ کے گھر ایک خاندان ہو، ایک باپ ہو، باپ کے 5 بیٹے ہو، 5 بیٹے الگ الگ آپس میں بکھرے ہو، اور ایک شخص اس کی فکر کرتے ہیں، 5 کو آپس میں جوڑتا ہے، ان کی ملتے کرتے ہیں، ان کی سماجت کرتے ہیں. ان 5 کا باپ کتنا خوش ہوگا اس بندے سے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں سارے حالات، لیکن یہ بندہ کیا ہے، یہ بندہ میرے بچوں کو آپس میں جوڑنے کی کتنی فکر کر رہے. تو اس باپ کے دل میں اس بندے کی کیا عزت ہوگی.
یعنی یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کا یہ حال ہے. وہ رب کریم ہے، اس کی امت، اس کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کریں گے تو بتاؤ اس رب کریم پر کتنی ہم سے محبت کرے گا، کتنا اللہ ہمیں اپنے اور قریب کرے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس بات کی ہم فکر کریں. یہ نہیں کہ ہم جو نا باتیں سنیں، بلکہ کیا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بڑی پیاری بات لکھی. فرماتے انسان جب دین کے کام کو کرتا ہے اس کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک ظاہری دشمن، ایک باطنی دشمن، ایک اندر کا دشمن، ایک باہر کا. باہر کا دشمن شیطان، اندر کا دشمن نفس ہے. تو اس کے دو دشمن ہیں، یہ دو دشمن سے لڑتا لڑتا چلتا ہے. جب یہ دشمن سے لڑتا ہے تو اللہ اس کو کامیاب بھی کرتا ہے. جب دشمن کی یہ چال پہچانتا ہے یہ دو دشمن ہیں. اب ہم یہاں پر ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ محفل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے. محفل سے ہٹتے پھر ایمان کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سوچ منتشر ہو جاتی ہے، کیونکہ دو دشمن ہیں ساتھ میں. لیکن ہم نے یہ بھی عزم کرنا ہے کہ یہ دو دشمن کو بھی ہم نے کامیاب نہیں ہونا، ان کو شکست دینی ہے. لیکن ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. کیا ہوگا اس دعوت دینے سے، محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے کیا ہوگا؟ ہماری زندگی صفات والی بن جائے گی. ہمیں ضرور فائدہ اس کا ہوگا. سامنے والا وصول ہو یا نہ ہو، سامنے والا قبول ہو یا نہ ہو، ہمارا فائدہ ہو جائے گا. اللہ کو اپنے یقین کرو، اپنے کنبے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. یاد رکھنا، جو اس کا درد دل میں رکھتا ہے نا تو اللہ کا وہی بندہ محبوب ہوتا ہے. مت کیا ہے، ایک تو یہ خدمت ہے، آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، خدمت ہے یہ، اور یہ ضروری ہے. اس کا اتنا اثر ہے کہ اگر مسلمان یہ خدمت نہیں کرتا، کافر کسی ہمارے مسلمان جو بیچارہ غربت کی حالت میں تو اس کو تھوڑا سے مال دیتے، کل کو وہ کہتا ہے یار ایمان چھوڑ دے ہمارے مذہب میں آ جا، وہ اللہ معاف کرے انسان ہے نا. یہ اس کا یہ حال ہے. اور سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ کہ کسی کو جہنم کی آگ سے بچانا. لیکن اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ایمان کے اندر ہر انسان کی ایمان کی کمزوری ہے. ہم پوری امت اس ٹائم پہ بڑے کمزور ہیں. کم سے کم اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کرے. جب ہمارا ایمان اس سطح پر ہوگا نا تو پھر نہ ہمیں کوئی تھپڑ بھی مارے گا نہ ہم خوش ہوں گے. ایک کارگزاری سنی تھی، ایک عالم تھا، وہ اللہ کے راستے میں جب نکلا، وہ کسی علاقے میں کیا دعوت دینے شروع کی، اس علاقے کے لوگوں نے اس کو تھپڑ مارے نا، اس عالم نے رونا شروع کیا. وہ جب رونا شروع کیا، وہ بیچارہ جو نا امیر صاحب نے کہا یار یہ بندہ بھی جو نا گس کے ماحول کو خراب کر رہے، آ جاؤ بھائی جماعت میں کراؤ مسجد میں. وہ مسجد میں ہے، وہ پھر بھی وہ مولانا رو رہا ہے. امیر صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ تو مولانا ہو یار، خاموش ہو جاؤ. مولانا پھر بھی رو رہے. بھائی کافی ٹائم گزرا، پوری جماعت پریشان ہو گئی کہ یار یہ کیسا مولانا، یہ تو رو رہے. سب نے ترغیب دی کہ یار مولانا یار خیال کر، تیری وجہ سے اور متاثر ہو رہا ہے، ایسا نہیں جماعت خراب ہو جائے. تو مولانا نے پھر بات سنی گی، کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں رو رہا اس بات پہ ہوں کہ میں نے کتنے سال مدرسے میں پڑھا، کتنے سال لوگوں کے آگے جو نا بیانات کیے، جمعے کی نمازیں پڑھائی ہیں، کتنی بار یہ واقعات سنائے طائف کے، کتنی بار نبی کی دعوت سنائی ہے، لیکن مجھے احساس نہیں ہوا. آج جب میں نے کسی کو دعوت دیا، کسی نے تھپڑ مارا، آج مجھے احساس ہوا کہ میرے نبی پہ کیا تکلیف. بات آئی سمجھ میں؟ محترم ساتھیو، ہم تو اللہ کے لیے کریں. کوئی ہمیں حقیر سمجھے، کوئی فقیر سمجھے، ہمیں مخلوق سے ہمارا واسطہ ہی نہیں. عمل ہے ہی اللہ کے لیے، نیک کام کرنا، صالح اعمال کرنا، کر رہی اللہ کے لیے. مخلوق سے ہمارا کیا واسطہ؟ کوئی تعریف کرے یا تنقید کرے، ہمیں سے کیا؟ اس سے تو کوئی نہیں. ہمیں مشن پر ہونا چاہیے، کام پر ہونا چاہیے. یہ ایمان والا اللہ کا نائب ہے. یاد رکھنا، ہم مسائل میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری چھوڑ دیتے. جو اللہ نے ہماری جس ڈیوٹی لگائی ہے، جس شعبوں کے ساتھ منسلک کر دیا، اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا کہ جاؤ میرا کام کرو. ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم پہ معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایمان والا تو اللہ کا سفیر ہے. جب ہم اس ڈیوٹی کے اندر کمی کرتے ہیں، جب ہم پکڑے جاتے ہیں، حالات ہم پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا، گندگی سے اٹھا کے اللہ جو نا ہمیں کام والا بنانا چاہ رہے، اور ہم جب اس میں کوتاہی کرتے ہیں
پھر وہ اللہ ہے نا، تو وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، یاد کر تجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس پر میں نے اپنا فضل کیا، آج تو نخری کر رہے، یہ جھنجھوڑتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اٹھا کے پھینکتا نہیں ہے، اور جس دن اس نے پھینک دیا خدا کی قسم سے ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ بھی اس اللہ کا فضل ہے، موقع دیتے ہیں ہمیں، حالات لے آتا ہے، پریشان کر دیتا ہے کہ یہ بندہ آئے رجوع کرے مجھ سے، آئے رجوع کرے مجھ سے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بھائیو اللہ ناراض ہو جائے، ہم اتنے ڈیڑھ سے ڈیڑھ بن جائے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ باپ اپنے بیٹے کو بڑا سمجھاتے بڑا سمجھاتے بڑا سمجھاتے 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 ایک دن وہ باپ کی ہمت ہار جاتے ہیں، کہتے اس کو واعظ نصیحت کرنا چھوڑ دو، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو ہمیں خود شرم آنی چاہیے کہ اللہ نے دیکھو، اللہ نے ہمیں عزت والا بنانا چاہ رہے ہیں، کام والا بنانا چاہ رہے، اللہ ہمیں اپنا سفیر بنانا چاہ رہے، حضور کا نائب بنانا چاہ رہے، اے ہائے اللہ ہمیں اللہ والوں کی جوتوں میں بٹھانا چاہ رہے، اللہ ہمیں علماء کی جوتوں میں بٹھانا چاہ رہے، اللہ ہمارے سینے کے اندر ہمارے دل کے اندر علماء دین کی محبت ڈال رہے اور ہم خود اس سے اجتناب کر رہے۔ کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے۔ انسان کمزور ہے لیکن ہم فکر مند رہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بنیاد کی وجہ سے، کیونکہ ہماری بنیادیں کھوکھلی ہے، لہذا ہم اپنی بنیاد پر محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلو اسی بنیاد پر مشق کرنے کے لیے اپنا آثار لگائیں۔